اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی یہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ کبھی بھی کسی شخص کا خیال حد سے زیادہ نہ رکھو کہ جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرنے لگے تو وہ تکلیف تم سہ نہیں پاؤ گے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ صرف تم خود ہی ہو سکتے ہو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی رہو گے اور یہ وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنائے گا۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو لیکن کوشش کرنا کبھی مت چھوڑو۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں ڈھنڈورا مت پیٹو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ ہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے جائے۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچ کر روتے ہیں لیکن ہم وقت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وقت بھی تو کبھی واپس نہیں آئے گا اور ایک دن یہ وقت ہی ہماری شناخت بناتا ہے۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، بال پک گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ سقراط سے پوچھا گیا موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ قانون کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اگر سامنے والا تھوڑا سا بھی طاقتور یا پہنچ والا ہے تو قانون اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہمیں دیکھا تو سب بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام ہی باپ ہے۔